لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اس وقت ہمارے پاس جو بچیاں موجود ہیں جن میں تقریر سے متعلقہ کوئی بچے موجود ہیں اور ناطق صاحب المعارف میں ساری بچیاں چیک کی ہیں. تقریر کے متعلقہ جو بچے میں نے دے دی تھی باقی بچیاں تقریر کے متعلق نہیں مختلف معاملات پر ویسے بعض جماعتی والے سے ہیں بعض شخصی والے سے ہیں بعض علماء کے والے سے مختلف بچیاں تقریر کے متعلقہ کوئی بچی میں نے اس کی چھوڑ دی ہیں مسئلہ پڑھ لیتے ہیں وقت بچ گیا تو پھر ان بچیوں کو چھوڑ لیں. مسئلے سے متعلقہ نہیں تقریر سے متعلقہ جو بچیاں تھیں سب کو میں نے جوابات دے دی. ان میں بچیاں تقریر سے متعلقہ نہیں ان میں بچیاں ویسے مختلف امور پڑھنے ہوئے عنوانات سے متعلق مسئلہ پڑھ لیں بعد میں انشاءاللہ العزیز تقریر کا ان بچوں کو جواب دیں گے. ہمارے آج کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ تراویح. آج سنت والی بات کا حکم یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت سنت ہے. اشارے آپ نوٹ فرماتے رہیں اور مسئلہ لکھ لیں. بعد میں چاہے جو کاپی موجود ہے پوری کاپی آپ اپنے باتوں کو اسٹیٹ کروا لیں اس میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. کافی مکمل دلائل موجود ہیں ان کے بعد دلائل میں ذکر بھی نہ کرو وقت کے کم ہونے کی وجہ سے دلائل تو سارے موجود ہیں. اس کو دیکھ کر نوٹ فرما لیں کہ آپ چاہیں تو اس کو کنسٹریٹ کروا لیں. لفظ نمبر 1 لفظ تراویح. لفظ تراویح کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 317 میں ارشاد فرماتے ہیں والتراویح جمع ترویحۃ وہی المرۃ الواحدہ من الراحۃ کتسلیمۃ من السلام. جس طرح تسلیم سلام سے بنا ہے تراویح راحت سے بنی ہے اور تراویح جمع ہے ترویت. ایک مرتبہ آرام کرنے کو عربی زبان میں ترویہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں ایک مرتبہ نہیں کہ ایک مرتبہ آرام کرتے ہیں اس لیے اس کو ترویہ کی بجائے تراویح کہتے ہیں. اس نماز کا نام نماز تراویح کیوں رکھا گیا ہے؟ ہر نماز کا وجہ تسمیہ موجود ہے. صلاۃ الاشراق کو صلاۃ الاشراق اس لیے کہتے ہیں کہ شروع سے ہے. اس کا معنی تھا نکلنا جو سورج نکلتا ہے نماز پڑھتے ہیں اس کو صلاۃ الاشراق کہہ دیتے ہیں. صلاۃ التہجد کو صلاۃ التہجد کیوں کہتے ہیں؟ تہجد کا معنی ہوتا ہے نیند سے بیدار ہونا. چونکہ وہ نوافل نیند سے بیدار ہو کے پڑھتے ہیں اس لیے ان کا نام بھی صلاۃ التہجد رکھ دیتے ہیں. صلاۃ التراویح کو صلاۃ التراویح کیوں کہتے ہیں؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری جلد 4 صفحہ 317 میں فرماتے ہیں سمیت الصلاۃ فی الجماعۃ فی لیالی رمضان التراویح لأنهم اول ما اجتمعوا علیہا کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین. اس لیے رمضان کی راتوں میں باجماعت نماز جو ادا کی جاتی اس کا نام تراویح رکھا گیا. وجہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پہلی بار جب اس نماز پر جمع ہوئے تو ہر 2 سلام کے بعد راحت ترویہ آرام فرمایا کرتے تھے اس لیے اس نماز کا نام ہم نے تراویح رکھ دیا. تراویح یہ سنت موقدہ ہے. تراویح سنت موقدہ ہے اور اس کا سنت ہونا صرف اقوال فقہا سے نہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی
فرض صیام رمضان علیکم وسننت لکم قیامہ. سنن نسائی جلد 1 صفحہ 308، سنن ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 94، مسند احمد جلد 1 صفحہ 247. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے. تو تراویح سنت ہے اور یہ فقہا ہی نے نہیں بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد سے تراویح کو سنت قرار دیا. تراویح سنت ہے. اب مسئلہ یہ چلے گا کہ تراویح کتنی رکعت پڑھنی ہے. یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، کاپیاں بعد میں لکھ لینا، یہ اس اشارے میں نوٹ فرما لیں. اصل مسئلہ سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کے متعلقہ 2 قسم کی روایات موجود ہیں. بعض روایات وہ ہیں کہ جن کے تراویح کی تعداد رکعات کا ذکر ہے تو ان میں تراویح کے اوقات کا ذکر نہیں ہے، اور جن روایات میں اوقات تراویح کا ذکر ہے اس میں تعداد رکعات کا ذکر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کے متعلقہ 2 قسم کی روایات موجود ہیں. جن روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی رکعت پڑھی ہے، اس میں یہ نہیں آتا کہ تراویح پڑھنے میں کتنا وقت لگایا ہے. اور جن روایات میں اوقات کا تذکرہ ہے کہ اتنے وقت تراویح پڑھی ہے، اس میں یہ نہیں آتا کہ اللہ کے نبی نے کتنی رکعت پڑھی ہے. اب رکعت والی تراویح روایات الگ ہیں اور اوقات والی روایات الگ ہیں. ان دونوں کو جمع کریں گے، تطبیق دیں گے تو پھر مسئلہ ثابت ہوگا کہ تراویح والا مسئلہ ہے کیا، کتنی رکعت بنتی ہے. ایک حدیث تو صحیح بخاری باب فضل من قام رمضان جلد 1 صفحہ 269 میں ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل فصلی فی المسجد فصلی رجال بصلاته. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسجد میں تشریف لائے، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی. فاصبح الناس فتحدثوا، صبح صحابہ میں اس کا تذکرہ ہوا کہ رات اللہ کے نبی نے جماعت کرائی ہے. فاجتمع اکثر منهم فصلوا معهم، اگلی رات اللہ کے نبی نے پھر تراویح پڑھی اور صحابہ نے آپ کے ساتھ پڑھی. فاصبح الناس فتحدثوا، دوسری رات کے بعد پھر صبح تذکرہ ہوا، صحابہ میں چرچا چلا کہ رات اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی ہے. فکثر اهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاته. اللہ کے نبی تیسری رات پھر تشریف لائے اور مسجد میں نمازی بہت زیادہ ہو گئی، اللہ کے نبی نے جماعت کرائی. فلما كانت الليلة الرابعة، اور جب اس کے بعد چوتھی رات آئی، عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاة الصبح، رات کو اتنے نمازی ہو گئے کہ مسجد کم پڑ گئی اور نمازی زیادہ ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لائے. جب صبح کی نماز پڑھ لی، فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد، حضور نے نماز پڑھائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے. آپ نے خطبہ ارشاد دیا اور میں اما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم، رات کو جو تم باہر تشریف آئے تھے تو مجھے تمہارے آنے کا علم ہے کہ تم مسجد میں جمع تھے، لیکن میں کیوں نہیں آیا؟ ولکنی خشیت ان تفترض علیکم مقاعد عنها، مجھے خدشہ یہ تھا اگر میں نے جماعت کا اہتمام کرایا تراویح تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی اور ممکن ہے تم اس فرض کو دبا نہ سکو. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک. امام بخاری فرماتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ معاملہ اسی طرح رہا، اللہ کے نبی نے جماعت نہیں کرائی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے. صحیح بخاری اس روایت میں یہ تو موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 راتوں کو جماعت کرائی تھی، لیکن وہ 3 راتیں کون سی تھی اس کی تفصیل صحیح بخاری کی روایت کے اندر موجود نہیں. یہی روایت دوسرے طرز پہ سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 204، سنن نسائی جلد 1 صفحہ 238 اور سنن ترمذی جلد 1 صفحہ 144 پر موجود ہے. اس میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے راتیں بتائی ہیں کون سی رات کی. کہتے ہیں سننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے. فلم یکن بنا شیئا حتی بقی سبعون، اللہ کے نبی نے رات کا قیام ہمیں جماعت سے نہیں کروایا حتیٰ کہ 7 راتیں کل باقی رہ گئی.
فقام بنا، جب 7ویں رات آئی، حتی ذهب ثلث اللیل، اللہ کے نبی نے ہمیں باجماعت تراویح پڑھائی حتیٰ کہ 1/3 رات گزر گئی۔ یہاں 7ویں سے مراد کیا ہے؟ 23ویں شب۔ جب پورے رمضان میں 7 راتیں رہ گئی، آپ اوپر سے آئیں تو 23ویں شب کون سی بنے گی؟ 7، کیونکہ پیچھے 7 رہ گئی ہے نا۔ اب یہ 7ویں رات سے مراد 23ویں شب ہے۔ کہتے فلما کانت السادسہ، جب 6ٹھی شب آئی، جب 6ٹھی جس سے کیا مراد ہے؟ 24ویں، جب 24ویں آئی، لم یکن بنا، اللہ کے نبی نے ہمیں تراویح کی جماعت نہیں کرائی۔ فلما کانت لیلۃ الخامسہ، اور جب 25ویں آئی، 5ویں رات، قام بنا حتی ذهب شطر اللیل، اللہ کے نبی نے اتنا طویل قیام فرمایا کہ آدھی رات گزر گئی۔ شطر کا معنی باز بھی آتا ہے اور شطر کا معنی آدھ نصف بھی آتا ہے۔ آدھی رات گزر گئی۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر، لو نفلتنا قیام هذه الليلہ، اگر آپ پوری رات بقیہ بھی ہمیں باجماعت نوافل پڑھاتے تھے تو کتنا اچھا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلۃ، اگر کوئی بندہ پوری امام کے ساتھ نماز پڑھے اور امام کے ساتھ ہی سلام پھیرے تو یہ پوری رات کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ فلما کانت الرابعہ، اور جب 4 راتیں رہ گئی، یہ کون سی رات آ گئی؟ 26ویں آ گئی۔ لم یکن، اللہ کے نبی نے قیام نہیں فرمایا۔ فلما کانت الثالثہ، اور جب 3 رہ گئی، تیسری رات یعنی 27ویں شب آ گئی، جمع آلہ و نساءہ والناس، اللہ کے نبی نے گھر والوں کو جمع کیا، عورتوں کا وہ بھی آ جائیں اور عام بندوں سے کہا بھی سب جمع ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی احکام سکھا رہے تھے، پر میں آج سب جمع ہو جائیں، سب کو جمع فرما لیا۔ فقام بنا، اللہ کے نبی نے ہمیں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی، حتیٰ خشینا ان یفوتنا الفلاح، حتیٰ کہ ہمیں خدشہ ہونے لگا فلاح فوت ہو جائے گی۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا مل فلاح ہو، حتی السحور، ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ آج ہماری سحری کا وقت نکل جائے۔ اتنی تاخیر تک اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی۔ سحری کے ختم ہونے کا خدشہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اس رات عورتوں کو بلا لیا گیا تھا، اب عورتوں نے گھر جانا ہے اور جا کر عورتوں نے سحری کا اہتمام کرنا ہے تو پھر سحری کھانی ہے نا، وقت بہت تھوڑا رہ گیا تھا۔ ثم لم یکن بنا بقیۃ الشہر، پھر بقیہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کا اہتمام نہیں کروایا۔ اب دیکھو اس روایت میں 3 راتیں موجود ہیں، نمبر 1 23ویں رات، نمبر 2 25ویں رات، نمبر 3 27ویں رات۔ اب اس میں یہ تو موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس رات کو تراویح پڑھائی تھی، اور یہ بھی موجود ہے اللہ کے نبی نے کتنے وقت کتنا لگا تھا، مگر یہ موجود نہیں کہ اس میں رکعتیں کتنی تھی۔ تو 23ویں کو اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی تو 1/2 رات تک، 25ویں کو پڑھائی تو آدھی رات تک، اور 27ویں کو پڑھائی تو پوری رات لگ گئی، آخری رات تک، مکمل رات۔ اب 23ویں کو 1/2 رات، 25ویں کو آدھی رات، اور 27ویں شب کو مکمل رات۔ رکعتیں کتنی تھی یہ الگ روایت میں آتا ہے۔ نمبر 1 روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان مبارک میں 8 رکعت تراویح اور وتر پڑھائے تھے، 8 رکعت تراویح اور وتر پڑھائے۔ صحیح ابن خزیمہ جلد 2 صفحہ 136، حدیث نمبر 1070، مسند ابی یعلا جلد 3 صفحہ 336، حدیث نمبر 1802۔ اب اس روایت میں 8 رکعت تراویح کا ذکر موجود ہے۔ دوسری روایت یہ 12 رکعت والی، اور اس کے ناقل بھی خود غیر مقلدین۔ نمبر 1 غیر مقلد ناصر الدین البانی، وہ اپنی کتاب قیام رمضان میں کہتے ہیں کہ امی عائشہ سے منقول ہے کہ نبی نے 12 رکعت بھی پڑھائی ہے۔ نمبر 2 مولوی محمد یوسف صابر غیر مقلد، اپنی کتاب تحقیق و صلاۃ التراویح میں وہ بھی لکھتا ہے کہ امی عائشہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 بھی پڑھائی ہے۔ 8 والی روایت تو ہم نے پیش کی ہے، اور 12 والی روایت کو خود غیر مقلد بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ تیسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات کو باہر نکلے، فصلی الناس،
لوگوں نے 24 رکعت پڑھی یا فصلہ بننا سے 24 رکعت اللہ کے نبی نے 20 سے 24 رکعتیں پڑھائی 24 سے مراد 4 رکعت فرض اور 20 رکعت تراویح 4 رکعت فرض اور 20 رکعت تراویح کتنے بن گئے 24 واوتر بثلاثۃ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر پڑھائے تاریخ جرجان السہمی صفحہ نمبر 142 اب اگر ان کو ملا لیا جائے غیر مقلدین کی بات کو بھی مان لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں کتنی ہو گئی 3 نمبر 1 8 والی نمبر 2 12 والی اور نمبر 3 20 والی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اوقات منقول ہیں پہلی رات اللہ کے نبی نے تہائی رات تک دوسری رات آدھی رات تک اور تیسری رات مکمل رات تک اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں کبھی زیادہ پڑھ لیں حضور تو قرآن زیادہ بھی پڑھتے تھے اور ٹھہر کے بھی پڑھا کرتے تھے نماز میں ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے اب ترتیب کے ساتھ تلاوت ہو اور آپ رکعتیں اور ٹائمنگ کو دیکھیں تو خود بندے کی عقل کہتی ہے کہ پہلی رات وقت کم لگا ہے تو رکعتیں بھی کم ہوں گی دوسری رکعت وقت زیادہ لگا ہے تو رکعتیں بھی زیادہ ہوں گی تیسری رکعت وقت اور زیادہ لگا ہے تو رکعتیں بھی اور زیادہ ہوں گی لہذا قیاس یہ بات کہتا ہے عقل میں یہ بات آتی ہے کہ پہلی رات 8 رکعت ہے اور دوسری کو 12 ہے اور تیسری کو 20 ہے اگر اس ترتیب کو مان لیا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر امام بخاری فرماتے ہیں قال الحمیدی انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 96 صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 96 اب اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں ضابطہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فعل آ جائیں تو آخری فعل کو عمل کے لیے لے لیتے ہیں اور پہلے فعل کو پھر چھوڑ دیتے ہیں آخری فعل کو لیں گے تو جب آخری کو لیں گے تو پہلا چھوڑ دیں گے نا اب اس ترتیب سے پتہ چلے گا آخری فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 20 رکعت والا ہے اور یہی 20 والا عمل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 286 پر بھی منقول ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں یہ ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ اور یہ کتاب 26 جلدوں میں مدینہ منورہ سے چھپ کر آ چکی ہے جس پر شیخ امامہ کی تعلیق اور شیخ امامہ کی تقریر موجود ہے وہ بہت بڑے حنفی عالم ہیں اور اس وقت زندہ ہیں مدینہ منورہ سے چھپی ہے اور یہ مدینہ منورہ چھپ کے کتاب آ چکی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی رمضان 20 رکعت وتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 بھی آ گئی غیر مقلدین کے کہنے کے مطابق 12 بھی آ گئی اور حدیث ابن عباس اور ابن جابر کے مطابق 20 بھی آ گئی اب اگر ادھر سے رکعتیں لے لیں اور ادھر سے ٹائمنگ لے لیں جب دونوں میں تطبیق پیدا کریں گے تو پہلی رات 8 بنے گی اور دوسری کو 12 بنے گی اور تیسری کو 20 بنے گی نبی اچھا بالکل یہ ترتیب آئندہ چل کے آپ کو دلائل سے پتہ چلے گا کہ یہ ترتیب ماننی ضروری ہے کیونکہ عہد فاروقی میں یہی ترتیب چلی ہے 8 12 اور 20 اسی ترتیب عہد فاروقی میں چلی ہے وہی غیر مقلد پیش کریں گے فاروق اعظم کے دور میں 8 رکعت تراویح تھی دیکھو موطا امام مالک میں دلیل موجود ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 8 کا حکم دیا تھا موطا امام مالک میں موجود ہے وہ ایک روایت پیش کرے گا اور بقیہ روایات کو شیر مادر سمجھ کر پی کر ہضم کر جائے گا وہ یہ روایات کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور ہم دیانتداری کے ساتھ اپنی روایات بھی پیش کریں گے اور وہ روایات جن سے غیر مقلد استدلال کرتے ہیں وہ بھی پیش کریں گے ہم دونوں روایتیں سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے تاکہ کبھی کسی بندے کو الجھن پیش نہ آئے جو روایت انہوں نے پیش کرنی ہے وہ روایت بھی آپ کے علم میں ہو تاکہ اندازہ چلے ان کے دلائل میں سکم کتنا ہے اور آپ کے دلائل میں صحت اور قوت کتنی ہے دونوں چیزیں سامنے آ جائیں اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور دیکھیں سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نبی پاک کا ابو بکر صدیق کا عمر بن خطاب خلفاء کا دور دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا اناس فی رمضان یصلون فی ناحیۃ المسجد فقال ما هؤلاء فقیل هؤلاء الناس ليس معهم قرآن
وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ونعم ما صنعوا. سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 باب فی قیام شہر رمضان. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے، لوگ رمضان مبارک میں مسجد کے کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کے حافظ نہیں ہیں. لیس معہم قرآن کے حافظ نہیں. ابی بن کعب کو تراویح پڑھا دیتے ہیں اور یہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابو ونعم ما صنعوا، بہت اچھا یہ کام کرتے ہیں. یعنی سارے مل کے جماعت نہیں کراتے تھے، چند لوگ کھڑے ہو کے جماعت کرا رہے تھے. اللہ کے نبی نے توثیق فرمائی ہے. حضرت امام ابو ہریرہ فرماتے ہیں ثم كان الامر على ذلك في خلافت ابی بکر صدر من خلافت عمر. پھر یہی معاملہ حضرت ابو بکر صدیق کے پورے دور خلافت میں رہا اور یہی معاملہ حضرت عمر بن خطاب کی ابتدائی خلافت کے دور میں بھی یہی معاملہ رہا. صدیق اکبر کے دور میں بھی یہ تھا، مکمل جماعت کا اہتمام نہیں تھا. کچھ لوگ الگ پڑھ لیتے، کچھ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے. مسجد میں ایک نہیں کئی جماعتیں کھڑی ہوتی اور لوگ وہاں پہ تراویح پڑھتے رہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دور میں یہی طرز رہا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جماعت الثانی 13 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گئے اور انتقال فرما گئے. اب جماعت الثانیہ کے بعد رمضان مبارک کا جب مہینہ آیا، رجب اور شعبان 2 مہینے گزرے تو 2 مہینے بعد رمضان آ گیا. رمضان مبارک حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مسرت کو سنبھالا، حضرت عبداللہ بن حکیم الجوہنی کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اول شب مغرب کی نماز کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے پہلا خطبہ دیا رمضان میں تو یہ ارشاد فرمایا فإن هذا الشهر كتب عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه. یہ وہ مہینہ ہے اللہ نے تمہارے اوپر دن کا روزہ تو فرض کیا ہے، رات کی تراویح تمہارے اوپر فرض نہیں کی. فمن استطاع منكم ان يقوم فليقم، جو پڑھ سکتا ہے وہ رات کو نفل پڑھ لے. فإنها نوافل الخير، اس لیے یہ نوافل ہے. فمن لم يستطع فلينم على فراشه، اور جو نہیں پڑھ سکتا وہ جا کر سو جائے. مصنف عبد الرزاق جلد 4 صفحہ 204. اب دیکھیں پہلا خطبہ فاروق اعظم کا کیا تھا؟ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اور نہ چاہیں تو نہ پڑھیں. پڑھنے کا بھی اختیار دے دیا کہ یہ تراویح نوافل ہے. اس کے بعد حضرت عمر کا عمل کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری، قاری یہ قرات سے نہیں ہے، قاری قبیلہ کارا سے ہے. ان کے قبیلے کا نام کارا تھا اس لیے ان کو قاری کہتے ہیں. حضرت قارۃ قبیلہ کارا. حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں رات کو نکلا. فإذا الناس أوزاع متفرقون، لوگ الگ الگ کھڑے ہو کے جماعت تراویح پڑھ رہے تھے، لوگ الگ الگ تراویح پڑھ رہے تھے. اور بعض ایسے بھی تھے یصلی الرجل ویصلی الناس بصلاته، ایک بندہ کھڑا ہوتا وہ اکیلا تراویح پڑھتا اور ایک بندہ کھڑا ہوتا کچھ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے. حضرت عمر نے فرمایا انی ارا لو جماعت هؤلاء على قارئ واحد لكان افضل، میرا دل کرتا ہے اگر یہ الگ الگ ٹکڑوں میں تراویح نہ پڑھے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سارے تراویح پڑھے تو یہ عبد الرحمن کتنا بہتر ہوگا. کہتے ہیں ثم عزم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کا پختہ ارادہ فرما لیا. فجمعهم على ابی بن کعب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ابی بن کعب کو امام بنا دیا، باقی سارے مقتدی بنا دیے. فرمایا ایک تراویح ہوگی، الگ الگ تراویح نہیں ہوگی، ایک جماعت کے ساتھ پڑھا کرو. ثم خرجت معه ليلة أخرى، پھر ایک رات اور عمر کے ساتھ نکلے. والناس يصلون بصلاة قارئهم، لوگ اپنے قاری ابی بن کعب کے پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا نعم البدعۃ هذه، نعم البدعۃ هذه، سے بخاری جلد 1 صفحہ 268. حضرت عمر فرماتے ہیں یہ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھنا اگرچہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا لیکن یہ کام بہت بہتر ہے، یہ کام بہت بہتر ہے. ایک ہوتا ہے بدعت کا لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے بدعت کا اصطلاحی معنی. ایک ہی لفظ ہوتا ہے
اس کا لغوی معنی اور ہوتا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی اور ہوتا ہے۔ اس روایت کو لے کے اہل بدعت کہتے ہیں وہ یہ بدعات ٹھیک ہوتی ہیں کیونکہ عمر نے فرمایا نہیں بل بدعت تو حاضر، عمر بھی کوئی اچھی بدعت دیتے تو حرج نہیں ہے، ہم بھی اچھی بدعت دیتے تو حرج نہیں۔ میں نے ایک بدعت کا لغوی معنی اور ایک بدعت کا اصطلاحی معنی، جو کام پہلے نہ ہو پھر ہو اس کو بدعت کہتے ہیں، لیکن وہ کام خلیفہ راشد کا ہو وہ کام اصطلاحی بدعت نہیں ہوتا، اصطلاحی سنت بن جاتی ہے۔ کوئی کام پہلے نہ ہو اور بعد میں ہو اور خلیفہ راشد کے دور میں ہو تو جو کہ پہلے نہیں تھا اب ہے وہ لغتاً بدعت کہلاتا ہے، اور جو کہ خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے اصطلاحاً وہ سنت کہلاتا ہے۔ لغتاً بدعت ہوگا، اصطلاحاً سنت ہوگا۔ دیکھیں بدعت کا لغوی معنی اور ایک بدعت کا اصطلاحی معنی، بات سمجھے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح ایک ہوتا ہے جہاد کا لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے جہاد کا اصطلاحی معنی۔ لغت میں تو جہاد کا معنی کوشش کرنا ہوتا ہے، لیکن اصطلاح میں ہر جگہ جہاد کا معنی کوشش کرنا نہیں۔ اگر آپ یہ معنی لے کر چل پڑیں گے تو پھر لوگ کہیں گے وہ بھائی شرک کی دعوت دینا بھی جہاد ہے، شرک کی دعوت دینا بھی جہاد ہے۔ ہم پوچھیں گے دلیل کیا ہے، لوگ کہیں گے قرآن میں ہے۔ شرک کی دعوت کو خدا نے جہاد قرار دیا ہے۔ لقمان اسلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن، بولو نا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ، اگر تیرے والدین وہ اس بات پہ جہاد بھی کرے کہ تم نے شرک کرنا ہے تب بھی شرک نہ کرنا، تو والدین کی دعوت الی شرک کو قرآن نے کیا کہا، بولو نے کیا کہا، اگر دعوت الی اللہ پھر جہاد ہے تو دعوت الی کفر بھی جہاد ہو گیا۔ اب کہ نہیں یا جہاد کا اصطلاحی معنی مراد نہیں، جہاد کا لغوی معنی مراد ہے۔ بعض لوگ کسی سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور جہاد میں تعویلیں شروع کر دیتے ہیں، اسی میں بعض غلط فہمی ہوتی ہے اور پھر تعویل شروع کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے ماں باپ کی خدمت بھی جہاد ہے، کیوں؟ وہ دیکھے وہ دو ایک صحابی آئے تھے یمن سے، انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی جہاد میں جانا ہے، فرمایا احی الوالدات، والدین زندہ ہے؟ کہا جی ہاں، فرمایا ففیہما جاہد، اللہ کے نبی ان کی خدمت کو جہاد فرمایا۔ تو میں نے کہا پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے بیوی کی خدمت بھی جہاد ہے؟ کیوں؟ حضرت بدر کے جنگ میں جا رہے تھے، حضرت عثمان کی اہلیہ بیمار تھی، فرمایا عثمان تم ان کی خدمت کرو۔ جب آئے اللہ کے نبی ان کی اہلیہ فوت ہو چکی تھی، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو مال بدر غنیمت میں، بدر کے مال غنیمت میں حصہ بھی دیا ہے اور بدریوں میں شمار بھی کیا ہے۔ تو پھر آپ کہہ دیے کہ نا بیوی کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ بیوی کی خدمت کو کوئی جہاد نہیں کہتا، ماں کی خدمت کو سارے جہاد کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں ماں کی خدمت کو جہاد کہا ہے تو بیوی کی خدمت کو بھی تو جہاد کہا ہے نا۔ ہم یہ کہیں گے لغوی معنی اور ہوتا ہے، شرعی معنی اور ہوتا ہے۔ اے اللہ یہ بات اہل بدعت کو بھی سمجھا دے، اے اللہ یہ بات اہل بدعت کو بھی سمجھا گے۔ اور نعم البدعت غازی پر اشکال سمجھ آ گیا کہ نعم البدعت اشکال کا جواب کیا ہے؟ یہ لغتاً بدعت ہے اور اصطلاحاً سنت ہے۔ ایک ہی لفظ ہوگا، لغوی اس کی حیثیت اور ہوتی ہے اور اصطلاحی حیثیت اس کی اور ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، ایک امام مقرر کرا دیا اور باقی سب ان کے پیچھے تراویح پڑھنا شروع ہو گئے۔ اب ہم یہ کہیں گے عہد فاروقی میں، عہد صدیقی میں تو یہی تھا، جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اور عہد فاروقی میں جماعت کا اہتمام۔ اچھا جب عہد صدیقی میں جماعت کا اہتمام نہیں تھا تو پھر عہد صدیقی میں رکعتوں کا اہتمام بھی نہیں۔ کوئی بھی روایت نہیں ملتی کہ عہد صدیقی میں کتنی رکعتیں پڑھی جا رہی تھی، نہ وہاں رکعتوں کا اہتمام ملتا ہے اور نہ وہاں پہ جماعت کا اہتمام ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ صدیق اکبر کا عیب نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کے جانے کے بعد جن فتنوں سے واسطہ پڑا تھا، ان کی پوری زندگی ان فتنوں کے کلا کما کرنے میں گزر گئی ہے، اور احکام کے مدبر کرنے کا، احکامات کے مرتب کرنے کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو موقع نہیں ملا۔ وہ خارجی فتنوں سے نمٹتے رہے تو معاملہ مشکل ہو گیا۔ حضرت عمر کے خلافت کے دور آیا تو صدیق اکبر خارجی فتنوں کا سفایہ فرما چکے تھے۔ اب حضرت عمر کا تقابل خارجی فتنوں سے کم تھا، انہوں نے داخلی معاملات پہ توجہ دی ہے اور شریعت کے معاملات کو نظام کے ساتھ مرتب فرما دیا ہے۔ جو صدیق اکبر کا کمال تھا، صدیق اکبر کا عیب نہیں تھا۔ جو کام صدیق اکبر نے کیا ہے نا، کہتے ہیں کام ابو بکر زمان ردت مقام الانبیاء، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارتداد کے دور میں ایسے کھڑے تھے کہ جیسے حالات کے مقابلے میں نبی کھڑا ہوتا۔
جیسے حالات کے مقابلے میں کیا مطلب؟ کبھی یوں ہوتا ہے پوری امت ایک طرف ہوتی ہے اور نبی اکیلا ایک طرف ہوتا ہے. ابو بکر صدیق میں زمانہ ارتداد جب آیا سارے صحابہ ایک طرف تھے اور صدیق اکبر اکیلے ایک طرف. صدیق اکبر اکیلے. یہ نہیں کہ صحابہ کتاب کا انکار کرتے تھے، صحابہ کی رائے یہ تھی کہ باقی فطروں کا وجود مٹا دیا جائے اور مانعین کے زکات کو کچھ نہ کہے یہ داخلی فطرہ ہے اور چھوٹا ہے. صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ لو منعونی اکالا لا یؤدونہ الی رسول اللہ لاخذلہم. مانعین زکات نے اگر ایک رسی بھی زکات دینے سے ان نے روک دی تو میں ابو بکر ان کے خلاف بھی جہاد کروں گا. لفظوں پہ توجہ کرو، توجہ دیا کرو. میں کبھی بعض الفاظ پہ متوجہ کرتا ہوں کہ اگر میں بغیر توجہ دلائے گزر گیا آپ کو لفظ سمجھ نہیں آنا. ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے دور میں زکات دیتے تھے اگر ایک رسی بھی زکات دینے کا انکار کیا تو میں جہاد کروں گا. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. لو منعونی اقالا لو منعونی، کیا فرمایا؟ ایک ہوتا ہے انکار کرنا اور ایک ہوتا ہے نہ دینا. جو حضور کے دور میں زکات دی جاتی تھی ایک رسی بھی زکات میں مجھے نہ دی تو میں جہاد کروں گا. ایک ہوتا ہے مجھے نہ دینا، ایک ہوتا ہے انکار کر دینا. زکات کا انکار کرنا اور ہوتا ہے اور ایک فرد کو نہ دینا اور ہوتا ہے. ایک فرد کو نہ دینا. میں اس سے بطور استدلال کی ایک بات کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میرے بارے میں کہ بہت سخت ہے. میں کہتا ہوں میں تو بہت نرم ہوں. توجہ رکھنا. لوگ کہتے ہیں یہ بہت سخت ہے اور میں کیا کہتا ہوں؟ میں تو غیر مقلدین جب میں بہت نرم ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ دلیل کیا ہے؟ مجھے خواتین کے سبق میں ایک خاتون نے کٹ دی کہ کیا عورت بھی شیخ طریقت کی بیعت کر سکتی ہے؟ میں نے کہا کر سکتی ہے. انہوں نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا. آگے ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یفترین ولا یأتین ببہتان یفترین. آگے کیا فرماتے ہیں؟ توجہ. یہ اگر 6 باتوں کا اہتمام کریں نا، ولا یاسینک فی معروف، میرے نبی شرک نہ کریں، چوریاں نہ کریں، زنا نہیں کریں، بہتان نہیں لگائیں گی، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، آپ کی ہر بات مان لیں گی. اگر یہ 6 باتوں کا احترام کر لیں فبایعہن، ان کو بیعت بھی کر لو، واستغفر لہن، اور اللہ سے ان کے لیے معافی بھی. اب توجہ رکھنا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، وہ عورت جو پہلے کلمہ پڑھ چکی ہے اور اب بیعت کرے. معلوم ہوتا ہے یہ بیعت علی ایمان نہیں ہے، بیعت علی ارکان الاسلام ہے. بیعت کرنے والی کافرہ نہیں ہے. جو پہلے کلمہ پڑھ چکی ہے وہ بیعت کرنے کے لیے آ رہی ہے. اس سے لڑکی کی پھر چٹ آ گئی. اپنے موضوع کی تیاری تو کی ہوتی ہے نا، اس کی پھر چٹ آ گئی. اس نے کہا اس میں اللہ کے نبی کی بیعت کرنے کا ذکر ہے، میں نبی کی بیعت کی بات نہیں کر رہی. میں پوچھ رہی ہوں کہ علماء کے ہاتھ میں بیعت کرے اس کی کیا دلیل ہے؟ سوال سمجھے؟ اس نے کہا کہ میں نے پوچھا ہے عالم کی بیعت کرے، اس پہ کیا دلیل ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ نبی کی بیعت کرے. نبی کی بیعت میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف یہ تھا کہ عالم کی بیعت کر سکتی ہے، بیعت نہیں کر سکتی. میں نے بیعت علی ید العالم کی دلیل پوچھی ہے اور آپ نے بیعت علی ید النبی کو پیش کر دیا. میں نے اسے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹی آپ یہ بتاؤ اللہ کے نبی کے دور میں جمعہ کون پڑھاتا تھا؟ کہتی ہے حضور. میں نے کہا کون پڑھائے گا؟ کہتی ہے عالم. میں نے کہا امامت کون کراتا؟ کہتی ہے نبی پاک. میں نے کہا حضور کے بعد کون کرائے گا؟ کہتی ہے عالم. میں نے کہا نبی کے دور میں قیادت جہاد کی کون کرتا؟ کہتی ہے عالم. میں نے کہا نبی. میں نے کہا اب؟ کہتے جی عالم. میں نے کہا کوئی مسئلہ پوچھتا صحابہ کے دور میں کون بتاتا؟ حضور کے دور میں کون بتاتا؟ کہتی ہے نبی. میں نے کہا کون بتائے گا؟ کہتی ہے عالم. میں نے کہا حضور کے دور میں بیعت کون کرواتا؟ کہتی ہے نبی. میں نے کہا بیعت کون لے گا؟ اب بیعت بھئی جب باقی کام سارے عالم نے کرنے ہیں تو عالم بیعت کیوں نہیں لے گا؟ یہ عالم ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اور وارث تمام وراثتی امور میں وارث ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بعض اس کو دے دو اور بعض چھوڑ دو. تو یہ جمیع امور میں نبی کا وارث ہوگا. اگر پیغمبر نے خواتین سے بیعت لی ہے تو عالم بھی خواتین سے بیعت لے سکتا ہے. اب ذرا بات سمجھنا. مانعین زکات نے صدیق اکبر سے کیا عرض کیا تھا؟ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق سے ہم زکات کو مانتے ہیں، آپ کو زکات نہیں دیں گے.
وہ منکرین زکات نہیں تھے، وہ کون تھے؟ مانعین زکات تھے۔ انہوں نے کہا زکات مانتے ہیں مگر آپ کو نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی آپ ان سے زکات لیں۔ جب نبی چلے گئے تو تمہیں زکات کیوں دیں گے؟ جب نبی چلے گئے تو تمہیں زکات کیوں دیں گے؟ قرآن نے کہا نبی کو زکات دو، نبی چلا گیا ہم زکات نہیں دیتے، تو یہ منکرین زکات نہیں تھے بلکہ صدیق اکبر کے لیے مانعین زکات تھے، ہم زکات تمہیں نہیں دیتے۔ یہ نہیں کہا زکات کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا ہم تمہیں زکات نہیں دیتے کیونکہ زکات حکم یہ تھا نبی کو دو، نبی چلا گیا زکات نہیں دیتے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں خواتین بیعت نہ کرے کیونکہ بیعت حکم نبی کے دور میں تھا، جب نبی چلے گئے تو بیعت بھی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا صدیق اکبر ہوتے تو تلوار اٹھا لیتے، صدیق اکبر ہوتے تو تلوار اٹھا لیتے کہ جو کام نبی کے دور میں تھا آج کیسے روکا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے تلوار نہیں اٹھائی، ہم نے تو زبان میں سخت استعمال نہیں کی، ہم نے کہا ایسا نہ کیا کرو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ بتاؤ ہم نرم ہے کہ سخت ہے؟ اور بات سمجھ آئیے؟ نرم ہے کہ سخت ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں قوت استدلال پیدا کرو، آیات سے استدلال کرنا بھی سیکھو اور حالات حاضرہ کے مطابق بات کہہ نہیں سیکھو کہ دشمن جو دلیل پیش کرتا ہے اس دلیل کا جواب آپ نے کیسے دینا ہے۔ اللہ میں بات سمجھ، اللہ میں بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب اگلی بات سمجھے، یہ تو تھا آج فاروقی کے دور میں کہ تراویح باجماعت ہو گئی، ایک امام مقرر ہو گیا اور ایک امام کے پیچھے لوگوں نے تراویح شروع کر دی، یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ اگلا مسئلہ کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہونی چاہیے، اس پر پہلی روایت عن الصائب بن یزید انہ قال امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب وتمیم الداریہ ان یقوم للناس ب11 رکعۃ۔ موطا امام مالک 98، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 284۔ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو حکم دیا کہ 11 رکعتوں کی جماعت کرایا کرو۔ کتنی رکعتیں؟ 11۔ 8 رکعت تراویح ہوگی اور 3 رکعت تہجد ہوگی۔ یہی دلیل غیر مقلد پیش کرتا ہے، حضرت عمر کے دور میں بھی 8 تھی، حضرت عمر کے دور میں بھی 8 تھی، یہی دلیل پیش کرے گا۔ آپ نے کہا بھی کچھ روایتیں اور بھی ہیں، تب ان کو بھی آپ پیش فرمائیں نا۔ دوسری روایت عن داؤد بن الحسین انہ سمع الاعرج یقول ما ادرکت الناس الا وهم یلعنون الکفرۃ فی رمضان۔ حضرت اعرج کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ رمضان المبارک میں کفر پہ لعنت بھیجا کرتے تھے، کفار پہ لعنت بھیجتے۔ وکان القاری یقرأ بسورۃ البقرہ فی 8 رکعات، اور قاری تراویح میں سورۃ البقرہ 8 رکعات میں پڑھتا۔ کتنی رکعات میں؟ معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کتنی پڑھاتا تھا؟ 8 رکعات۔ یعنی فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ۔ اور جب قاری نے سورۃ البقرہ کو 12 میں پڑھنا شروع کر دیا تو لوگوں نے سمجھا کہ اب تراویح آسان ہو گئی ہے، اب کافی ہلکی ہو گئی ہے۔ موطا امام مالک صفحہ 99۔ تو پہلے تراویح 8 ہے اور اب تراویح 12 ہے۔ 8 والی روایت بھی موطا امام مالک میں ہے اور 12 والی روایت بھی موطا امام مالک میں ہے، تو روایت موطا امام مالک میں آ گئی، 8 والی بھی آ گئی اور 12 والی بھی آ گئی۔ تیسری روایت عن ابی بن کعب ان عمر بن الخطاب امرہ ان یصلی باللیل فی رمضان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو حکم دیا کہ رمضان میں لوگوں کو رات کو تراویح کی جماعت کرایا کرو۔ فقال ان الناس یصومون النهار ولا يحسنون ان يقرؤوا، لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور آپ اچھی طرح قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ فلو قرأت القرآن علیہم باللیل، اگر تم رات کو تراویح میں قرآن سنا دیا کرو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ روزہ رکھیں اور قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ قرآن اچھی طرح پڑھنا نہیں جانتے تو تم تراویح میں قرآن پورا پڑھا دیا کرو تاکہ رمضان میں قرآن کریم پڑھنے کا اور قرآن سننے کا اجر ان کو مل جائے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، ھذا شیء لم یکن، یہ پہلے تو نہیں تھا تو میں یہ کام کیسے کروں؟ حضرت عمر نے فرمایا قد علمت، مجھے پتہ ہے پہلے نہیں تھا، ولکنہ احسن، لیکن یہ بات بہت بہتر ہے، فصلی بہم 20 رکعۃ، تو ان کو 20 رکعت تراویح پڑھا دیا کر۔
کتنی پڑھا دیا کر یا فصلہ بہم 20 رکعتاً اور انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے. حکم دیا ہو تو بھی ٹھیک, حضرت عمر کے دور میں انہوں نے تراویح پڑھا دی ہو تو بھی ٹھیک, تو 20 رکعت تراویح آ گئی ہے. نمبر 2 روایت عن الحسن ان عمر بن الخطاب جمع الناس على ابی بن کعب فی قیام رمضان فکان یصلی بہم 20 رکعتاً. سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 211 باب القنوت فی الفطر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن فرماتے ہیں لوگوں کو ابی بن کعب پر جمع فرما دیا قیام رمضان میں, اور ابی بن کعب ان کو 20 رکعت پڑھاتے تھے. صحیح بخاری میں روایت کیا تھی, حضرت عمر نے کیا فرمایا, میرا دل کرتا ہے لو جمعت هؤلاء على قارئ لكان امثل. پھر روایت کیا تھی, ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب. صحیح بخاری میں روایت تو یہ ہے حضرت عمر نے ابی بن کعب پر جمع فرما دیا. ابی بن کعب کتنی پڑھاتے تھے, یہ بخاری میں نہیں, یہ سنن ابی داؤد میں ہے. کتنی پڑھاتے, فکان یصلی بہم 20 رکعتاً. ابی بن کعب حضرت عمر رضی اللہ عنہ امام مقرر فرما دیا اور یہ رکعتیں ان کو 20 پڑھاتے تھے. حضرت نمبر 3 روایت عن ابی بن کعب ان عمر امر ابی ان یصلی بالناس فی رمضان فصلی بہم 20 رکعتاً. الاحادیث المختار المقدسی جلد 3 صفحہ 367. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں حضرت عمر نے ان کو حکم دیا تھا لوگوں کو رمضان میں تراویح پڑھایا کرو, اور ابی بن کعب پر تراویح کتنی پڑھاتے, وہ لوگ کتنی پڑھاتے, 20 رکعت تراویح. ابھی اتنی روایات موجود ہیں ابی بن کعب کو حضرت عمر نے حکم دیا ہے, اور ابی بن کعب حضرت عمر کے حکم سے تراویح شروع کرا دی, اور تراویح کتنی پڑھا رہے تھے, 20. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جتنی روایات مل رہی ہیں تراویح پڑھنے کی وہ ساری یہی ملتی ہیں. حضرت عمر کے دور میں لوگ تراویح 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. اب روایات دیکھیں, چند ایک روایتیں میں رکھیں. نمبر 1 روا مالک من طریق یزید ابن یزید عن الصائب ابن یزید 20 رکعت. فتح الباری ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صائب بن یزید سے جو رکعتیں منقول ہیں وہ کتنی ہیں, 20 نہ کتنی رکعتیں ہیں, 20 رکعتیں منقول ہیں. حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کننا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب ب20 رکعت والوتر. حضرت عمر کے دور میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے. معرفت السنن البیہقی کتاب الصلاۃ. بالکل اسی طرح حضرت محمد بن کعب کہتے ہیں کان الناس یصلون فی زمان عمر الخطاب فی رمضان 20 رکعتا قیام اللیل الملوزی. حضرت محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں تراویح 20 رکعت ہوا کرتی تھی. میں نے گزارش کی ہے اب جو بھی روایات آپ دیکھیں گے, یزید بن رومان کہتے ہیں انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا. موطا امام مالک حضرت یزید بن رومان کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں لوگ تراویح کتنی پڑھتے تھے, 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. اب ہم نے کہا حضرت عمر کا دور دیکھے, پہلے 8 کا مسئلہ ملا ہے, پھر 12 کا ملا ہے, اور رواج نہ 8 کو نہ 12 کو بلکہ رواج ملا ہے تو پھر 20 کو. حضور کی ہم نے ترتیب دیکھی, 8 رکعت ملی ہے, تو قول غیر مقلدین 12 ملی ہے, اور پھر کسی روایت 20 کی ملی ہے. ہم نے ادھر ٹائم دیکھا تو پہلے تہائی رات تک, پھر آدھی رات تک, اور پھر پوری رات تک آیا ہے. تو ایسے ہی پہلے 8 پڑھے تو تہائی, 12 پڑھے تو آدھی, اور پوری طرح ابھی اگر 20 رکعت پڑھے تو پھر مکمل رات بنتی ہے. حضرت عمر کے دور میں پہلے 8 پھر 12 اور پھر 20, اور جو شہرت ملی ہے بعد میں وہ کتنی رکعت کو ملی ہے, 20. حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی 20 رکعت تراویح ہے. دیکھیں حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعتا. حضرت عمر کے دور میں لوگ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. وکانوا یقرؤون بالمئین, اور کئی 100 وہ آیتیں پڑھ لیا کرتے. وکانوا یتوکؤون علی وصیہم فی عہد عثمان بن عفان من شدت القیام. اور عثمان کے دور میں بھی اتنی لمبی تراویح پڑھتے کہ لوگ تھک جاتے تو لاٹھیوں سے ٹیک لگا لیتے, لیکن آگے رکعتوں کی تصریح نہیں کی, پیچھے 20 کی تصریح آئی ہے. ہم تب تک الباب یہی کہیں گے. استصحاب حال بھی یہ بات کہتا ہے کہ پہلے 20 ہے, اور آئندہ انہوں نے رکعتوں کا ذکر نہیں کیا, جس سے معلوم عمر کے دور میں بھی
20 تھی، عمر کے دور حضرت عثمان کے دور میں 20 تھی، حضرت عثمان کے دور میں 20 نہ ہوتی اس کو بدل لیتے، حضرت عمر کے دور میں 20 تھی اور پھر روایتیں 8 تھی، حضرت عمر کا دور ذکر کیا اور ساتھ ہی حضرت عثمان کے ذکر دور بھی ذکر فرما دیا، جس سے معلوم ہوا حضرت عمر کے دور میں بھی 20، حضرت عثمان کے دور میں بھی 20 رکعت چلا کرتی ہے۔ جب دور علی آیا ہے اس دور میں دیکھیں، حدثنی زید بن علی عن نبی عن جدی عن علی زید بن علی بن حسن بن علی، حضرت علی کے پڑپوتے ہیں زید بن علی بن حسن بن علی، زید بن علی بن حسن بن علی حضرت علی کے پڑپوتے ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے مسند امام زید، کتاب کا مسند امام زید، جس میں حضرت زید کی مسندات کو جمع کیا گیا ہے۔ مسند امام زید صفحہ نمبر 158 فرماتے ہیں انہ امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان، جو آدمی رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کروایا کرتا تھا، حضرت علی نے حکم دیا یصلی بہم 20 رکعتاً، امام کو حکم دیا کہ تم نے تراویح 20 رکعت پڑھانی ہے، یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت پر سلام بھی پھیرنا ہے، وَيُرَابِهُ مَا بَيْنَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، اور ہر 4 رکعت کے بعد تراویح بھی پڑھانا ہے۔ جو ہماری ترتیب ہے نا اہل سنت والجماعت کی، پوری ترتیب حضرت علی نے فرمائی ہے، تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے اور ہر 4 رکعت کے بعد تم نے تراویح بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ فَيَأْتِي ذُو الْحَاجَةِ، تاکہ حاجت والا چلا جائے، پورا دن کر رہا ہے، شام کو افطاری کی ہے، ہو سکتا ہے پیٹ بھر کے اچھی طرح کھا لیا ہو، اب اس کو قضائے حاجت ہو، 4 رکعت کے بعد تم توقف کرو، وہ چلا جائے، وَيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ، پھر وضو کرے اور واپس نماز میں آ کر شریک ہو جائے، ہر 4 رکعت وقفہ بھی کرانا ہے۔ وَأَن يُوتَرَ بِهِم مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ حِينَ الْانصِرَافِ، اور پھر آخر میں ان کو تم نے وتر بھی پڑھا دینے ہیں۔ ہماری ترتیب بھی یہ ہے، تراویح 20 ہوگی، ہر 2 رکعت پر سلام ہوگا، ہر 4 رکعت میں تراویح ہوگا اور بعد میں پھر 3 رکعت وتر بھی ہوں گے، یہ ترتیب ہماری بھی ہے۔ دور علی میں نمبر 2 دیکھیں، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 496، ابو عبد الرحمن السلمی حضرت علی سے یوں نقل کرتے ہیں، دعا القراء فی رمضان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاریوں کو رمضان مبارک میں بلا لیا اور فامر منہم رجلا، ان میں سے ایک آدمی کو حکم دیا یصلی بالناس 20 رکعتاً، فکان علی یوتر بہم، فکان علی یوتر بہم، حضرت علی نے قاری کو بلایا، فرمایا کہ 20 رکعت تراویح پڑھانا، قاری 20 رکعت تراویح پڑھا دیتا، حضرت علی بعد میں وتر خود پڑھا دیتا، حضرت علی وتر بعد میں خود۔ ہمارے اکابرین کا بھی یہ معمول کئی جگہ پہ جاری ہے کہ امام قاری آ کے 20 رکعت تراویح پڑھاتا ہے اور پھر شیخ خود مصلی پہ کھڑے آ کے وتر پڑھا دیتے ہیں، تو یہ کن کی سنت ہے؟ حضرت علی سے یہی منقول ہے۔ نمبر 3 دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 285، ابی الحسنہ کہتے ہیں ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتاً، حضرت علی نے ایک بندے کو حکم دیا کہ تم نے تراویح 20 رکعت پڑھانی ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 497، ان ابی الحسنہ ان علی بن ابی طالب امر رجلا ان یصلی بالناس 5 تراویحات 20 رکعتاً، ساری غلط فہمیاں دور کر دی ہے۔ ابو الحسنہ کہتے ہیں حضرت علی نے ایک بندے کو حکم دیا کہ تم نے 20 رکعت تراویح 5 تراویح پڑھانی، 20 رکعت تراویح 5 تراویح، کوئی اس میں غلط فہمی کی گنجائش نہیں۔ حضرت علی کے دور میں تراویح کتنی ہوتی تھی؟ صرف ہوتی نہیں تھی، حضرت علی نے حکم دیا، صرف ہوتی ہے، حضرت علی نے حکم دیا۔ اللہ کے نبی سے تراویح کتنی منقول ہے؟ 20 رکعت، حضرت عمر سے 20، حضرت عثمان سے 20، حضرت علی سے 20، اور حضرت عمر عثمان و علی تو خلفائے راشدین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کا بھی اہتمام کرنا اور خلیفہ راشد کی سنت کا بھی اہتمام کرنا۔ ان کے بعد عام صحابہ کا عمل دیکھے، قیام اللیل المروزی صفحہ 157، حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کان ابن مسعود یصلی بنا فی شہر رمضان فینصرف وعلیہ لیل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھایا کرتے، تراویح پڑھا کے چلے جاتے، ابھی رات باقی ہوتی۔ قال الاعمش کان یصلی 20 رکعتاً ویوتر بثلاث،
امام احمد فرماتے ہیں تراویح 20 ہوتی اور وتر 3 پڑھاتے، تراویح 20 ہوتی اور وتر 3 پڑھاتے۔ ابی بن کعب کے بارے میں عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 10 رکعات ویوتر بثلاثۃ۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 285۔ حضرت علی رضی اللہ حضرت ابی بن کعب بھی رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں حضرات صحابہ اور تابعین کو تراویح پڑھاتے تو کتنی رکعت ہوتی؟ 20 ہوتی۔ عطا بن ابی رباح 200 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 285 کہتے ہیں ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعۃ بالفطر۔ میں نے بہت سارے صحابہ کو دیکھا وہ تراویح 20 پڑھتے تھے اور اس کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے، 23 رکعت پڑھتے، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ تو عام صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ تراویح 20 پڑھتے اور وتر 3 پڑھتے تھے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر اہل العلم علامہ رویہ عن علی و عمر وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتاً۔ سنن ترمذی جلد صفحہ 166 امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عمر کا، حضرت علی کا، اکثر اہل علم کا، صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ تراویح 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مرقات میں فرماتے ہیں اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعۃ۔ پیغمبر کے صحابہ کا اجماع تھا کہ تراویح 20 رکعت، صحابہ کا اجماع تھا تراویح 20 رکعت ہے۔ اب بتاؤ 20 کہاں سے چلی ہے؟ اللہ کے، بولو اللہ کے نبی۔ نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی، نمبر 5 پیغمبر کے صحابہ۔ یہ سارے حضرات تراویح کتنی پڑھتے؟ 20 پڑھے۔ اور آج مکہ میں بھی 20 ہے اور مدینہ میں بھی 20 ہے۔ ہر میں مکہ میں بھی 20 ہوتی ہے اور ہر میں مدینہ میں بھی 20 ہوتی ہے۔ اس پہ امت کا اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اس کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ احناف کا تو سب کو پتہ ہے کہ موقع بھی 20 رکعت کا ہے، احناف میں سے کوئی اس کا قائل نہیں کہ 20 سے کم پڑھنی چاہیے۔ البتہ شوافع، حنابلہ اور مالکیہ وہ تمام حضرات بھی 20 رکعت تراویح کی قائل ہیں۔ حنفیوں میں سے علامہ ابو بکر القاسانی اپنی کتاب بدائع السرائر میں تعریف فرماتے ہیں والصحیح قول العامہ لما روی ان عمر رضی اللہ عنہ جمع اصحاب رسول اللہ فی شہر رمضان علی ابی بن کعب فصلی بهم فی کل لیلۃ 20 رکعتاً۔ کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ جیسے مشہور بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب نمازی کو جمع کروا دیا اور ابی بن کعب 20 رکعت تراویح پڑھاتے ولم ینکر علیہ احد، ولم ینکر علیہ احد، کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا۔ فیکون اجماع منہم علی ذلک، فیکون اجماع منہم علی ذلک، گویا کہ صحابہ سے 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، 20 رکعت تراویح پہ اجماع ہے۔ اور یہی رائے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کتاب الاذکار صفحہ نمبر 226 پہ کہتے ہیں اعلم ان صلاۃ التراویح سنت باتفاق العلماء وہی 20 رکعتاً۔ تو جان لے تراویح 20 رکعت سنت ہے، اس میں علماء کا اتفاق ہے تراویح 20۔ یہ کون ہے؟ حضرت یہ شافعی المسلک ہے۔ علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، تراویح 8 رکعت ہے نہیں۔ تو شوافی کا نظریہ بھی ہے، حنابلہ کا بھی ہے اور مالکیہ بھی ہے اور دوسرا حنفیہ کا بھی، تمام کا نظریہ اس بارے میں متفق ہے کہ تراویح کتنی پڑھنی چاہیے؟ 20 رکعت۔ چاروں حضرات کے اجماع ہے، کہتے ہیں وبالاجماع الذی فی بقى فی زمن عمر اخذ ابو حنیفہ والنووی والشافعی واحمد والجمہور واختارہ ابن عبد البر۔ امام ابن عبد البر یہ کون ہے؟ مالکی ہے۔ کہتے ہیں یہ بات کسی کو اختیار کرتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ان تمام کی رائے کہ تراویح کتنی ہونی چاہیے؟ 20 رکعت تراویح ہونی چاہیے۔ یہ سب 20 رکعت تراویح کے قائل تھے اور ہم بھی 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ اب ایک دو غلط فہمیاں ہیں، ان کا ازالہ سماعت فرمائیں جہاں سے غیر متکلمین دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً بات یہ مشہور ہے کہ یہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے۔ عموماً کیا معلوم ہے کہ 20 رکعت تراویح حضرت، عام طور پہ مشہور یہ ہے
یہ جا کر واپس امت کو رٹواؤ کہ 20 رکعت تراویح حکومت نہیں، 20 رکعت تراویح اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ 20 رکعت تراویح کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی کی۔ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں التراویح سنت النبی وہی 20 رکعت، التراویح سنت النبی وہی 20 رکعت صلی اللہ علیہ وسلم کہ تراویح سنت اللہ کے نبی کی ہے اور 20 رکعت۔ تراویح کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی کی۔ 20 رکعت کن کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی کی۔ اور یہ حضرت عمر کی بات کرتے ہیں، حضرت عمر کی سنت 20 رکعت نہیں، حضرت عمر کی سنت پورا مہینہ باجماعت، پورا مہینہ باجماعت۔ تو 20 رکعت اللہ کے نبی نے پڑھی ہے اور پورا مہینہ اہتمام حضرت عمر نے کروایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ جماعت کے اہتمام کیوں نہیں کروایا؟ اس کی وجہ سے بخاری میں موجود ہے، وہ کیا تھی؟ انی خشیت ان تفترض علیکم فتعجزوا عنہا، اگر میں نے اہتمام کرا دیا تو تراویح فرض ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے پورا مہینہ اہتمام کیوں کروایا ہے؟ تاکہ اللہ کے نبی کی سنت 3 دن والی پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اہتمام نہیں کروایا تاکہ فرض نہ ہو جائے، حضرت عمر نے اہتمام کروایا تاکہ تراویح پوری امت میں اللہ کے نبی کی سنت جاری ہو جائے اور چل پڑے۔ پھر غیر مقلدین آپ کو شوشہ چھوڑیں گے اور ایسے پاؤں کھول کے جھوٹ بولیں گے، آپ کہیں گے بڑی مضبوط بات کی ہے۔ ہم پہلے سنتے تھے کہ بڑا جھوٹ پاؤں کھول کے، پاؤں بند کر کے بولا جاتا ہے، پاؤں جوڑ کے، اور اب جھوٹ اب جھوٹ ہے۔ غیر مقلد پاؤں کھول کے جھوٹ بولتا ہے، پاؤں جوڑ کے بولو نا۔ تو پاؤں کھول کے جھوٹ بولے گا، آپ سمجھیں گے بڑی مضبوط دلیل دی ہے۔ اس انداز میں بات کرے گا کہ بندہ سمجھتا ہے غیر مقلد نے بات بڑی مضبوط کی ہے۔ بات کیا کریں گے؟ کہے گا تم مجھے حدیث دکھاؤ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح کی جماعت کرائی ہو۔ کیا کہے گا؟ تم مجھے روایت دکھاؤ حضرت عمر نے 20 رکعت کی جماعت ہے، یہ کہے گا۔ تم مجھے دکھاؤ حضرت عمر نے 20 رکعت کی جماعت کرائی ہو، میں حنفی ہونے کے لیے تیار ہوں، میں 20 رکعت پڑھ دیتا ہوں۔ اب آپ نے فوراً رابطہ کرنا، استاد کی روایت ہے حضرت عمر نے جماعت کرائی ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے جب لوگ پھنس جاتے ہیں پھر فون کرتے ہیں۔ کیا فون کرتے ہیں؟ جب پھنس جاتے ہیں پھر فون کرتے ہیں، کہتے ہیں جی تاریخ چاہیے۔ میں نے کہا یار وقت نہیں ہے، کہتے ہیں آپ بہت مجبور ہیں، بڑی پریشانی ہے، آپ وقت ضرور دیں۔ میں نے کہا جب پریشان نہیں ہوتے تو اس وقت بھی رابطہ کر لیا کرو، ہمیں یہ تو پتہ چلے نا آپ کو ہم سے محبت ہے۔ جب پریشان ہوتے ہیں فون کرتے ہیں، اور جب پریشانی ختم ہوتی ہے فون ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا، پریشان ہو رابطہ تب بھی رکھے اور پریشان ہو رابطہ تب بھی رکھے۔ جامعہ حقانی میرا بیان